قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان اسمبلیوں کی قبل از وقت تحلیل کا امکان۔ قومی اسمبلی کا اختتامی اجلاس 20 یا 21 جولائی کو طلب کرنے کی سمری ارسال۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے 8 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے پر اتفاق کر لیا۔ حتمی فیصلے کے لیے دونوں جماعتوں کی قیادت میں ملاقات چند روز میں ہوگی۔ قومی اسمبلی کی مدت 12 اگست، سندھ اسمبلی کی 13 اگست کو مکمل ہوگی۔ سندھ اسمبلی 10 اگست سے پہلے تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اسمبلی کی تحلیل پر پارٹی قیادت سے مشاورت مکمل کر لی۔ بلوچستان اسمبلی 10 اگست کو تحلیل کیے جانے کا امکان۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے تاریخ کا فیصلہ ہوگا۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ کے فیصلے کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی کی تحلیل کے متعلق سوال پر کہا، انہیں ابھی ٹیلی گرام نہیں آیا۔ وفاقی حکومت نے عام انتخابات سے پہلے انتخابی اصلاحات مکمل کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ انتخابی اصلاحات کمیٹی حتمی مسودہ جلد تیار کر لے گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ تحریر شدہ مسودے سے متعلق اعلامیہ جاری ہونے کے لیے پرامید۔ اتحادی حکومت کو 28 جولائی تک مسودے کی قانون سازی مکمل کرنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس۔ چیف جسٹس نے وفاق کی درخواست پر فل کورٹ بنانے سے معذرت کر دی۔ ریمارکس یہ چھٹیاں چل رہی ہیں، تمام جج دستیاب نہیں۔ 3 جج کیس سننے سے معذرت بھی کر چکے۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس یہ، حکومت نے خود بینچ کے ایک رکن پر اعتراض کیا۔ کیا آپ فل کورٹ کا کہہ سکتی ہیں؟ فوجی عدالتوں میں ٹرائلز کے خلاف درخواستوں پر مزید سماعت کل ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا یا نااہلی کے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا الیکشن سے پہلے ہوگی یا بعد میں ہوگی، وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ شیخ رشید کو گرفتار کر کے اسے اہمیت نہیں دینا چاہتے۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کی قومی اسمبلی کی 2 سیٹیں پکی ہیں۔ نواز شریف کی وطن واپسی کی حتمی تاریخ نہیں دے سکتے۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 25.9% رہنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ، کہا مالی سال 2023 میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح 29.6% رہے گی۔ شرح نمو صرف 2.5% اور بے روزگاری 8% ہو سکتی ہے۔ مالیاتی خسارہ معیشت کا 7.5% رہنے کا امکان۔ معیشت میں قرضوں کا حجم 74.9% رہے گا۔ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر 8.9 ارب ڈالر رہیں گے۔ پاکستان کو ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ پاکستان کا جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے اس میں $600 ملین کا اور کل اضافہ ہوا ہے۔ چین نے، ان کے ایگزم بینک نے پاکستان کو $600 ملین اور اس کا ہمیں رول اوور کر دعا کیجئے کہ قرضوں سے نہیں، قوم کی اپنی محنت اور کمائی سے اور پسینے سے اور خون سے اور قربانی سے بڑھے۔ اور یہ ممکن ہے جس طرح یہ مثالیں ان بچوں کی ہیں، ان بچیوں کی ہیں جنہوں نے گولڈ میڈلز لیے۔ چین نے پاکستان کو مزید $60 کروڑ رول اوور کر دیے۔ دوست ممالک کی معاونت سے معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پہلی اسپورٹس یونیورسٹی کا افتتاح کرنے کے بعد خطاب۔ شہباز شریف نے سمندر پار پاکستانیوں کے موبائل فونز کے لیے عارضی رجسٹریشن نظام کا اجرا کر دیا۔ 2 ماہ تک بغیر ٹیکس موبائل استعمال کر سکیں گے۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد ماڈل اسپیشل اکنامک زون کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا، اس منصوبے کا آغاز 5 سال کی تاخیر سے ہوا۔ 2015 سے 18 تک $30 ارب کی بیرونی سرمایہ کاری ہوئی۔ پی ٹی آئی کے دور میں صنعتی زونز پر سست روی سے کام ہوا۔ وزیر اعظم سے چیئرمین سینٹ نے ملاقات کی، مختلف امور پر گفتگو۔
इत्तेहादी हुकूमत ने अधूरे मंसूबों की तकमील के लिए सख्त मेहनत की। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, बोले कि 2020 तक पाकिस्तान ने 9 इकनॉमिक जोन की तकमील करना थी। बदकिस्मती से तब्दीली ने सब मंसूबों को कटहरे में ला खड़ा किया। PTI हुकूमत की तमाम तवज्जो सियासी मुखालिफिन को जेल में डालने पर थी। इकनॉमिक जोन न बनने से बैरूनी सरमायाकार दूसरे ममालिक का रुख कर गए। एहसन इकबाल ने सीपेक सेमिनार से खिताब में मंसूबे को गेम चेंजर करार दिया। बोले कि मंसूबा नवाज शरीफ और चीनी सदर की सोच का शाहकार है। अल्लाह के फजल करम से मैनेजमेंट जो मियां शहबाज साहब की हुकूमत ने की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं किया और ना सिर्फ अपनी तमाम बैरूनी जो अदायगियाँ हैं उसको वक्त पे किया, बल्कि ये भी इंश्योर किया कि हमारी जो डिफ़ॉल्ट की पोजीशन है वो बिल्कुल नौबत ना आए। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने पाकिस्तान को सेफ जोन में करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, मुआशी टीम ने दिन रात मेहनत की है। मुआशी टीम की पूरी कोशिश है जल्द अपनी मुद्दत पूरी करें। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। तमाम बैरूनी अदायगियाँ की, कहीं भी डिफ़ॉल्ट नहीं हुए। अमरीकी डॉलर की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 78 पैसे महंगा होकर 283 रुपए 4 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 4 रुपए बढ़कर 290 रुपए का हो गया। सोने की कीमत में 6,200 रुपए इजाफा। फी तोला कीमत 2,21,000 रुपए हो गई। स्टॉक मार्केट में 33 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 45,009 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंस टेररिज्म अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी को बैनुल अक़वामी इदारों से मुआहिदे, मनकूला और गैर मनकूला जायदाद को जब्त करने का इख्तियार होगा। 14 अरकान पर मुश्तमिल अथॉरिटी का चेयरमैन वज़ीर आज़म तैनात करेंगे। बुशरा बीबी से दौरान इद्दत निकाह केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने चेयरमैन PTI के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को 20 जुलाई के नोटिस जारी। तहरीरी फैसले में कहा, इद्दत में निकाह मुबैना तौर पर जुर्म का इर्तिकाब है। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर मामले पर FIA की तहकीकात पर जारी हुक्म इम्तना वापस ले लिया। वफाकी तहकीकाती एजेंसी को तहकीकात की इजाज़त मिल गई। कौमी असम्बली की कमेटी बराए दाखिला का इजलास। फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल पेश। बिल के मुताबिक काला जादू की सजा 6 माह से 7 साल और 2 लाख से 10 लाख रुपए जुर्माने की सिफारिश की गई। ज्यादती के वाकयात की कम से कम सजा उम्र कैद होनी चाहिए। दाखिला कमेटी में DIG पंजाब ने 9 मई वाकयात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। 9 मई को 169 पुलिस अफसर जख्मी हुए। आर्मी की 13 और हुकूमत की 19 इमारतों पर हमला किया गया। गुजरात की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मुसलसल अदम पेशी पर बरहम। अदालत ने राना सनाउल्लाह की वज़रिया पुलिस 25 जुलाई को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। राना सनाउल्लाह के जमानती राना साद भी 25 जुलाई को तलब। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं, इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। मुल्क को मुंतखब हुकूमत की जरूरत है। मुल्क को बचाने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। मुल्क दिवालिया होने से बच गया, इस मौके का फायदा उठाना होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का तजर्बा ही कामयाब होगा। सिलेक्शन के सारे तजर्बे नाकाम हो गए। इलेक्शन में धांधली से मुल्क मजीद कमजोर होगा। उनके ग्रुप के सारे लोग इलेक्टेबल्स हैं। 21-22 लोग इकट्ठे फैसला करेंगे कहां जाना। साबिक सूबाई वजीर अनवर ज़ीर की PTI पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत की तरदीद। कहते हैं कि उन्हें पेशावर में सरकारी हुकाम के साथ मीटिंग के लिए बुलाया गया था। एक सरकारी जगह पर मीटिंग के बाद हमें एक शादी हॉल में ले जाया गया। शादी हॉल में परवेज खटक और महमूद खान भी आ गए। परवेज खटक और महमूद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मालूम हुआ उनके साथ क्या खेल खेला गया है। उन्होंने हॉल से बाहर जाना चाहा मगर जाने नहीं दिया गया।
رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز لانچ سے پہلے ہی فارغ ہو گئی. جو کچھ کل خیبر پختونخوا میں ہوا قیادت اس پر نوٹس لے گی، جس کی وجہ سے بہت سے اراکین نے اپنے ویڈیو بیانات دے کر لا تعلقی کا اعلان کر دیا. استحکام پاکستان پارٹی کی رجسٹریشن کے لیے علیم خان نے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرا دی. قانونی دستاویزات، پارٹی منشور اور پارٹی عہدیداروں کا ڈکلیریشن بھی جمع. استحکام پاکستان پارٹی نے شاہین کا انتخابی نشان کے لیے بھی درخواست جمع کرا دی. دوسری جانب چنیوٹ سے پی ٹی آئی کے سابق ٹکٹ ہولڈر ذوالفقار علی شاہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل. ذوالفقار علی شاہ چنیوٹ کے سابق تحصیل ناظم اور سابق ضلعی صدر تحریک انصاف بھی رہ چکے. جہانگیر ترین کہتے ہیں استحکام پاکستان پارٹی ملک کے بہترین مفاد کے لیے کام کر رہی ہے. وفاقی وزیر آئی ٹی امین الحق نے نوجوانوں کو نئی ٹیکنالوجیز سے روشناس کرانا اپنی ذمہ داری قرار دے دیا. کہتے ہیں کہ روابط کے فروغ کے لیے 77 ارب کے 83 منصوبے شروع کیے گئے جو سیاسی و معاشی اتار چڑھاؤ سے متاثر ہوئے. اب سیاسی و عسکری قیادت کے ایک ساتھ بیٹھنے سے پاکستان کے سیاسی و اقتصادی حالات بہتر ہوں گے. نگراں حکومت کا فارمولا آئین کے مطابق ہوگا. پیپلز پارٹی آئندہ الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے صوبائی حکومت عوام کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے. کراچی کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کرنا ہوگی. حکومت چاہے جس کی بھی ہو، پالیسیز کا تسلسل جاری رہنا چاہیے. افسوسناک قسم کا، شرمناک قسم کا بیان سامنے آیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا کہ ہم مردم شماری کے نتائج ظاہر نہیں کریں گے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہیں کون جو اس آئینی قانونی راستے میں رکاوٹ بنے؟ مردم شماری اس قوم کا حق ہے، اور خاص طور پر شہر کراچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی 2017 میں اور ایک جعلی قسم کی مردم شماری کی گئی تھی، اس کی منظوری ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کس حیثیت سے کہہ رہے ہیں مردم شماری کے نتائج پبلک نہیں ہوں گے؟ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم کا سوال. بولے حالیہ مردم شماری پر 32 ارب روپے خرچ کیے گئے، اب مردم شماری نتائج جاری کر کے حلقہ بندیوں کا عمل تیز کیا جائے. مزید بولے پیپلز پارٹی صرف کراچی کو لوٹنے کی نظر سے دیکھتی ہے. گلگت بلتستان کی 14 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا. 4 سینئر وزراء اور 2 مشیر بھی کابینہ کا حصہ. امجد زیدی، غلام محمد، عبدالحمید سینئر وزراء میں شامل. وزارت خزانہ کا قلمدان انجینئر محمد اسماعیل کے سپرد. غلام شہزاد آغا وزیر تعلیم، شمس لون وزیر داخلہ مقرر. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. پنجاب میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری. سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہ میں 30% اضافہ کیا گیا. 80 سال تک کے پینشنرز کی پینشن میں 5%، 80 سال سے زائد عمر کے پینشنرز کی پینشن میں 20% اضافہ کیا گیا. تنخواہوں میں 30% اضافے کا اطلاق 1 جولائی 2023 سے ہوگا. سرکاری ملازمین کا وفاق کی طرز پر تنخواہوں میں 35%، پینشن میں 17.5% اضافے کا مطالبہ. جاتی حکومت کی پارلیمنٹ ہاؤس کے ملازمین پر نوازشات کی بارش. ملازمین کو الاؤنسز کی مد میں 1 ارب سے زائد ملیں گے. سینٹ فائنانس کمیٹی نے منظوری دے دی. سینٹ ملازمین کو 5 اعزازیوں کے علاوہ 3 بجٹ الاؤنس بھی ملیں گے. قومی اسمبلی اس سے قبل ہی ملازمین کے لیے 2.5 ارب کے الاؤنسز کی منظوری دے چکی. سینئر سٹیزن ویلفیئر ایکٹ میں ترامیم کی منظوری. سندھ کے بزرگوں سے تمام مراعات اور سہولیات چھن گئیں. نجی اسپتالوں میں بزرگوں کے لیے علاج کی 25% رعایت ختم. سرکاری اسپتالوں میں لازمی علاج کی سہولت کا قانون بھی منسوخ. بسوں اور فضائی سفر میں رعایت کا قانون بھی ختم کر دیا گیا. معمر افراد کے لیے ٹیکس استثناء اور جائیداد کی منتقلی سے متعلق شقیں بھی منسوخ. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں نے ترمیمی قانون کی مخالفت نہیں کی. پنجاب میں پلاسٹک روڈ متعارف کروانے کا اصولی فیصلہ. نگراں وزیر اعلیٰ نے روڈز پروجیکٹس کے تعمیراتی کاموں میں شفافیت اور اعلیٰ معیار یقینی بنانے کی ہدایت بھی کر دی.
نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے PIC کے ایمرجنسی کو ری ڈیزائن کرنے کی ہدایت بھی کر دی. دل کے مریض کے فوری علاج کے لیے پائیدار اور قابل عمل سسٹم وضع کرنے کی ہدایت. مہنگی بجلی بھی شہروں سے روٹ گئی. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ آؤٹ آف کنٹرول. پشاور میں بجلی بندش کا دورانیہ 8 سے 18 گھنٹے تک جا پہنچا. سندھ میں بجلی 12 سے 14 گھنٹے تک غائب رہنے لگی. لاہور میں طلب اور رسد میں فرق کے باعث بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری. اوور لوڈنگ اور ٹرپنگ کی شکایات برقرار. دیگر شہروں میں بھی بجلی کی آنکھ مچولی جاری. دوسری جانب بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان. بجلی ₹1.88 فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست. کہ الیکٹرک کے صارفین کے لیے بجلی ₹2.33 فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان. نیپرا 26 جولائی کو سماعت کرے. محرم الحرام 1445 ہجری کا چاند نظر نہیں آیا. یکم محرم الحرام جمعرات 20 جولائی اور عاشورہ ہفتہ 29 جولائی کو ہوگا. مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان. کہتے ہیں کہ پورے ملک میں کہیں بھی محرم الحرام کا چاند دیکھنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی. شدید گرمی سے چھٹکارا پانے کے لیے شہری سیاحتی مقامات پہنچ گئے. 15 روز کے دوران 11,13,000 سیاحوں نے کاغان، ناران، سوات، دیر اور چترال کا رخ کیا. 372 غیر ملکی سیاح بھی فطرت کے حسین نظارے دیکھنے پہنچے. ٹورزم اتھارٹی کے مطابق سب سے زیادہ 3,90,508 سیاحوں نے کاغان اور ناران کی سیر کی. شندور میلے اور چترال کی سیر کے لیے 85,882 سیاح آئے.